بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو بہت ہی دل ہلا دینے والی کہانیاں سناؤں گا۔ ان دونوں کہانیاں دونوں سچی کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی میں نے کل سنی اور دوسری کہانی میں نے پرسوں۔ ان دونوں کہانیوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، یعنی اتنا متاثر کیا کہ میں آج صبح ہی صبح آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنانے کے لیے موجود ہوں۔ ایک کہانی ہے ہمارے دوست کی۔ اچھا، ان دونوں کہانیوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کہانیوں میں آپ کو دو باپوں کا کردار نظر آئے گا کہ بچے کی کردار سازی کے اندر، بچے کی زندگی کے اندر ایک باپ کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے اس کی شخصیت بنانے میں اور اس کی شخصیت بگاڑنے میں۔ یقین کریں، ہمیں بہت سارے لوگ جو بہت ہی بدحال حالت میں نظر آتے ہیں، بہت ہی پریشان حال نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے باپ کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب چاہے مانے یا نہ مانے، وہ نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا خمیازہ ان کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، کبھی اپنے غصے کی وجہ سے، کبھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کبھی اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ بچوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اور کچھ والدین ذرا سی توجہ دے کر اپنے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن پہلا واقعہ جو ہے وہ ہے ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، عظیم الرحمان عثمانی صاحب۔ انہوں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ شیئر کی، مجھے انہوں نے ٹیگ کیا کہ زبیر بھائی اس کو ذرا دیکھیے آپ۔ مجھے ان کی کہانی نے بہت متاثر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، کلاس مجھے یاد نہیں ہے، تو ایک دن فری پیریڈ تھا، ہم سے کہا گیا کہ ڈرائنگ کرو، فری پیریڈ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب فری پیریڈ ہوتا ہے تو بچوں کے تو مزہ آ جاتے ہیں، وہ اتنا شور کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، صرف اپنی کلاس کو نہیں، آس پاس کی تمام کلاسز کو۔ سب بچے شور میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ کہنے لگے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں قائد اعظم کی تصویر بناؤں۔ میں نے قائد اعظم کی اسکیچنگ شروع کر دی، سکون سے بیٹھا ہوا بناتا رہا، یہاں تک کہ پیریڈ ختم ہو گیا اور انگریزی کی ٹیچر جو بہت ہی جلاد صفت مشہور تھیں، جن کے غصے کی وجہ سے لوگوں سے بہت ڈرا کرتے تھے، عزت کوئی نہیں کرتا تھا ان کی، وہ کلاس میں آئیں اور سب شور کر رہے تھے، سب بھاگتے ہوئے کلاس میں آئے ہوں گے، تو کہنا ہے میں سکون سے بیٹھا ہوا اسکیچنگ کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور غصے سے، ان کو کوئی ایزی ٹارگٹ چاہیے تھا تاکہ کلاس کے اوپر رعب جما سکیں اور باقی بچے ان کی بات سنیں، تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا براہ راست کہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو میں نے کہا مس میں اسکیچ بنا رہا ہوں، فری پیریڈ تھا۔ تو وہ کہنے لگی ریوائز کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس جو یہ فضول کام کرنے کے لیے بیٹھ گئے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، اور انہوں نے بلایا اور میرے ہاتھ کے اوپر انہوں نے، ان کا ایک اسٹک تھی، اسکیل تھا جیسے، تو آپ جانتے ہیں اسکیل جو ہے وہ اسٹیل کے اسکیل جو آتے ہیں، اسکیل لے کے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ مارنا شروع کر دیا۔ لیکن جب ان کا غصہ نہیں اترا، ان کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا، کیا بات تھی، جب ان کا غصہ نہیں اترا تو انہوں نے مانیٹر کو بلایا اور کہا کہ سیفٹی پن لو اور یہ جو اسکیل ہے ان کی شرٹ پہ ٹانگو اور پورے اسکول میں ان کو گھماؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں اس سے زیادہ تہذیب آمیز کوئی اور سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ جیسے کسی مجرم کو آپ گدھے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھماتے ہیں، یہ سزا بالکل اسٹوڈنٹ کے لیے ایسی ہی تھی۔ مانیٹر، اچھا، سب بڑے حیران تھے کہ یہ ہو کیا گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عظیم الرحمان عثمانی کو، ان کی شخصیت کو، کہ وہ ایک اچھی شخصیت تھی ان کی، کوئی بدتمیز نہیں تھے، کوئی نالائق نہیں تھے۔ سب بچوں کو افسوس تو ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو مانیٹر نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا میرے قریب آنے کی جرت نہیں کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تو وہ وہیں رک گیا۔ پھر جو ٹیچر تھی انہوں نے ان کو اتنا مارا، اتنا سنایا، اتنا مارا کہ میں جو میرا پہلے خوف تھا وہ غصے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے کہ اپنی امی سے کہا روتے ہوئے، میں کمرے میں چلا گیا اور میں نے کہا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں، ماں تو پھر سمجھ جاتی ہے بیٹے کو، لیکن باپ کا کردار بعض اوقات اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ماں نے اسی وقت کال کیا ان کے والد صاحب کو کہ آپ گھر آ جائیے۔ اچھا، جو سمجھدار باپ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ جاتے ہیں سچویشن کہ کبھی ماں نے اس طرح بلایا نہیں ہے، تو کوئی بڑی بات ہوگی، کوئی اہم بات ہوگی، جبھی تو بلایا ہے۔ تو وہ گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے پورا قصہ سنا دیا، جیسا ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی،
انہوں نے ڈرائنگ دیکھی تو بڑی اچھی لگی، انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ تم نے تو بڑی زبردست ڈرائنگ کی ہے، قائد اعظم کی تصویر بڑی اچھی بنائی ہے، خوب تعریفیں کرنے لگے اور میرے مطلب کی باتیں کرنے لگے کہ میرا دل بہل جائے۔ جب میں بالکل ریلیکس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو اسکول تو جانا ہوگا اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اب میں اور گھبرا گیا کیونکہ اس طرح سے والد صاحب میرے ساتھ کبھی گئے نہیں تھے، تو خیر میں ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن والد صاحب گئے اسکول میں اور پرنسپل کے روم میں جا کے جو انہوں نے میڈم کو بتانا شروع کیا پورا کا پورا واقعہ، اور وہ بہت غصے میں تھے۔ عظیم الرحمان عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ اتنا فلوئنٹلی اپنے فادر کو انگلش میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اصل میں جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، وہ اپنی علمیت کا رعب نہیں جھاڑتے، وہ یہ بات ان کو اپنے خاندان سے ملی ہے، اپنے والد سے ملی ہے، یہ بھی ایسے اور ان کے والد کی شخصیت بھی نظر آتی ہے کہ ایسی ہوگی۔ تو کہنا میرے والد بہت ایگریسو تھے، اور جو وہ ٹیچر جب اس کو بلایا گیا، کل جو اتنی جلاد بنی ہوئی تھی، آج اس سے زیادہ کوئی بھیگی بلی نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے میرا کلاس میں زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، مجھ پہ زیادہ توجہ دینے لگیں۔ کہنا میں پہلے سے اچھا تھا، لیکن جب انہوں نے اتنی محبت اور اتنی شفقت دکھائی تو میری انگریزی اور اچھی ہو گئی اور میرے گریڈز اور پہلے سے بہتر ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے والد کا وہ کردار نہ ہوتا نا تو میری شخصیت بہت بری طرح متاثر ہوتی۔ میرے والد صاحب کے اس ایک عمل نے میری کردار سازی میں، میری شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، والدین کو سمجھنا چاہیے بچوں کے جذبات کو۔ ہم تو بیٹوں سے کہتے تھے نا کہ تم تو لڑکے ہو، تمہیں تو رونا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے لڑکوں کے جذبات کو اس طرح سے دباتے ہیں، اس طرح سے ان کو سپریس کرتے ہیں کہ ان کی پوری شخصیت دب کے رہ جاتی ہے۔ وہ بڑے ہو کر بھی سینکڑوں جگہ پر اپنی فیلنگز کا، اپنی کریٹیوٹی کا، اپنی اسٹرینتھ کا اظہار نہیں کر پاتے، کیونکہ بچپن میں کہا جاتا ہے کہ تم لڑکے ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ گھر کے کام اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا اور رونے نہیں دیا جا رہا ہوتا، وہ زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ باتیں کرنے پہ اس سے کہا جاتا ہے کہ لڑکے زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ الگ الگ گھروں کے اندر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری کہانی جو تھی وہ مجھے ایک ماں نے سنائی مجھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سکھر سے تھا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ کہانی لوگوں کو ضرور سنائیے گا، کیونکہ ہم نے جو جھیلا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کوئی اور نہ جھیلے۔ اچھا، عظیم الرحمان عثمانی صاحب کے بارے میں آپ کو ایک اضافی بات بتا دوں، وہ UK میں ہوتے ہیں اور بہت زبردست قسم کی جاب کر رہے ہیں، بہت ہی مٹھاس ہے ان کی گفتگو کے اندر۔ ان کا ایک YouTube چینل بھی ہے، میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی شیئر کروں گا، آپ دیکھیے گا۔ دنیا کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات، ان کے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، اور وہ لوگوں کو مثبت راستے کی طرف لے کر آتے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی کردار کے اندر مضبوطی آئی۔ اب میں بتاتا ہوں ان خاتون کا، جو سکھر والے جہاں سے میں نے ڈسکنیکٹ کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 21-22 سال کا ہو چکا ہے، انتہائی ناکارہ، انتہائی نکما۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی برائیاں شروع کی، میرا بیٹا ایسا 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 ایسا۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہو گیا وہ کہنے لگے اصل میں وہ حفظ ہم نے اس کو کروایا، وہ حفظ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خیر بڑی مشکل سے وہ حفظ کرتے 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 جب اس کے آخری کے کچھ پارے رہ گئے، تو جو ان کے قاری صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ اس کو آپ کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس کو مکمل کروانا ہے، زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بچہ رونے لگا، رو کے تھک گیا کہ مجھے مت بھیجیں، میں پڑھ لوں گا، جتنی محنت کرنی ہے میں کر لوں گا، صبح سے رات تک کر لوں گا، لیکن میں مجھے وہاں چھوڑے نہیں۔ کہنے جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بہت غصے والے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم۔ بچہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، نازیبا حرکتیں ہوتی ہیں، جو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا اپنے ماں باپ کے سامنے۔ وہ گیا ہے وہاں پہ، جب اس کے ساتھ وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئیں تو اس نے مزاحمت کی۔ 2 قاری حضرات نے اس کی اتنی پٹائی کی، وہ ماں کہتی ہے کہ پورا جسم اس کا اس پہ نیل پڑ گئے اس کے۔ ہم پولیس اسٹیشن پہنچے، پولیس نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے جسم سے خون نکلا ہے اور نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے۔ اگر کوئی خون نکل جاتا نا، نشانوں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب تک کارروائی کریں گے نشان ختم ہو جائیں گے تو ایک کیس ویسے ہی خراب ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں بہت ساری جگہ پہ پولیس والے بھی احتیاط کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کی شخصیت اس بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، وہ 22 سال کا ہو چکا ہے، چھوٹا بیٹا اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس ہے اس کی، اب وہ صرف 20 سال کا ہے، لیکن اس نے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کر لی ہے، کراچی میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے، وہ پیسے کما کے ہمارے پاس یہاں بھیج رہا ہے۔ جبکہ جو بڑا بیٹا
اس کا کانفیڈنس مسلسل نیچے آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے باپ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے تجھے تو بھیک مانگ کے گزارا کرنا پڑے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگا ہے، ماں سے بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ ماں مجھ سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ بچوں کو سن تو لیا کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو سننے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ناظرین، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یقین کریں آپ کو نہیں پتہ آپ کی ذرا سی تربیت کتنے بڑے بڑے کام کروا سکتی ہے آپ کے بچے سے۔ صحیح تربیت۔ عظیم الرحمن عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے دل اطمینان سے، محبت سے، سکون سے بھر چکے ہیں۔ سادہ سی ٹیکنیک ہے، ہم نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سیدھی سی باتیں اگر یہ کہ سمجھ میں آتی ہیں تو اس کو مان لو۔ تو یہ انہوں نے اتنی سمپلسٹی لائف میں کیسے آ گئی؟ ماں باپ نے ان کو راستہ دکھایا نا۔ وہ جو بچہ ہے جس کو راستہ ہی نہیں مل رہا، اتنی کمپلیکسٹی کیوں اس کے دماغ میں آئی؟ ماں باپ نے کیا نا۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سنا کریں، بچوں کو سنایا مت کریں۔ بچوں کو آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو تو اس بات کی ضرورت ہے آپ کو گلے لگا لیں۔ بچوں کو تو اس بات کی ضرورت ہے آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ بچوں کو تو اس بات کی ضرورت ہے آپ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہیں۔ بچوں کو تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کو اپنے گود میں لٹا لیں، کتنی عمر کیوں نہ ان کی۔ تنویر رؤف صاحبہ کو آپ جانتے ہیں نا، 70ویں سالگرہ انہوں نے منائی ہے۔ ان کا بیٹا تقریباً اراؤنڈ 50 سال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی وہ آیا تو میں اس کو اپنے گود میں لٹا لیا میں نے اس کو۔ وہ اتنا اچھا بیٹا ان کا بلال، دوسرا بیٹا علی، وہ اتنی اپنی ماں کا اتنا فرما بردار۔ ناظرین، بچوں کو آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکچر تو آپ نے بہت دفعہ دے دیے نا، فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا نا۔ اب ذرا محبت بھی دے کے دیکھ لیجئے۔ اور محبت دینے کا کہتے ہیں لسننگ کیئرفلی از دا بیسٹ وے آف ایڈمائرنگ سم ون۔ کسی کو سراہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنیے، اور جب آپ کسی کو سراہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے خود ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو سنیے، یقین کریں آپ کے بچے عظیم کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو عظیم کام کرنے والا بنائیے۔ بہت بہت شکریہ۔